اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں آپ سے مخاطب ہوں پروفیسر طبیب محمد اظہر خان بلوچ، انچارج شعبہ طب ہلال امر ہاسپٹل جھنگ سٹی۔ آج کل بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حکیمی ادویات استعمال نہ کریں، دیسی دوائیاں استعمال نہ کریں۔ میں مختلف ڈاکٹرز کی پریسکرپشن کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کے اوپر لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ بیماری کے سبب کے اندر ہی لکھا ہوتا ہے کہ حکیمی ادویات کا استعمال، اور لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیسی ادویات استعمال نہ کریں، یہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور بلکہ ایک نوجوان ڈاکٹر صاحب تو بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف بول رہے ہیں کہ دیسی ادویات جو ہے وہ جگر کو خراب کرتی ہیں، جگر برباد کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ دیسی دوائی کیا ہے اور انگریزی دوائی کیا ہے۔ انگریزی ادویات جتنی ہیں موسٹلی کیمیکل ہیں، اور جو دیسی ادویات ہیں اس کو کہتے ہی اسی لیے دیسی ہیں کہ وہ نیچرل، فطری، قدرتی سورسز سے بنائی جاتی ہیں۔ کروڈ فارم میں میڈیسن جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں۔ مختصراً عرض کروں گا کہ آپ اپنے کچن کے اندر جائیں، کچن کے اندر تمام آپ کی دیسی ادویات، دیسی جڑی بوٹیوں آپ کا نظر آئیں گے۔ دار چینی، لونگ، کلونجی، زیرہ سفید، اسی طرح تیز پات، گرم مسالے کے اندر جائیں، لونگ ہے، دار چینی ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، ہلدی ہے۔ یہ وہ تمام دیسی ادویات میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جو آپ کے کچن کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے کھانے پکانے کے اندر اہم جز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ہانڈی مکمل نہیں ہوتی، آپ کی خوراک بھی مکمل نہیں ہوتی، اور صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے۔ اور بلکہ یہاں میں ایک کوٹ کرنا چاہوں گا کہ شیخ الرئیس بو علی سینا نے یہ بات واضح لکھی ہے القانون فی الطب کے اندر کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا علاج اس کے ارد گرد موجود جڑی بوٹیوں کے اندر بھی ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں۔ بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ کم از کم یہ بات کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچ لینا چاہیے کہ دیسی ادویات کا سورس کیا ہے۔ نیچرل، فطرت، قدرت نے جڑی بوٹیاں اور جتنی جمادات ہیں، نباتات ہیں، حجریات ہیں، وہ تمام کی تمام نیچرل سورسز ہیں، اور یہ دیسی طریقہ علاج فطری طریقہ علاج ہے جس کے نقصانات نہ ہونے کے مترادف ہیں۔ اور کیمیکل ادویات کے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں۔ جو بھی دوائی آپ استعمال کرتے ہیں، میں پڑھے لکھے لوگوں سے یہ بات کروں گا، اور وہ پروپیگنڈا مزید اس کو بڑھا رہے ہیں اور نفرت کرنے لگے ہیں کہ دیسی ادویات استعمال نہیں کرنی چاہیے، وہ گوگل پر سرچ کریں۔ جو بھی آپ کی پریسکرپشن کوئی ڈاکٹر لکھتا ہے، اس کو آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو اس کی تمام پراپرٹیز، اس کا موڈ آف ایکشن اور اس کی سائیڈ ایفیکٹس، کنٹرا انڈیکیشنز، تمام اس کے اندر آپ کو آ جائیں گی، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی نقصان دہ ہیں اور دیسی ادویات کتنے نقصان دہ ہیں۔ میں ایک بوٹی کی مثال دینا چاہوں گا کہ ایک سوما کلپا ہے جو دیسی طب کے اندر ایز اے برونکو ڈائلیٹر استعمال ہوتا ہے۔ ایک جڑی بوٹی ہے سوما کلپا، جس کو ایفیڈرا کہتے ہیں، اور اسی میں سے ایلوپیتھک میڈیسن نے ایفیڈرین نکالی، جو اس کا ایک الکلائڈ ہے، ایک جز ہے۔ اس نے اس ایکشن کو تفاست کر دیا،
लेकिन आज पूरी एलोपैथिक दुनिया ये कह रही है कि एफेड्रीन का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। क्यों? कि ये ब्लड वेसल्स को तबाह कर देती हैं, हॉर्ड कर देती हैं, इलास्टिसिटी लचक कम हो जाती है और बहुत सारी दिल की अमराज पैदा कर रही हैं और हार्ट अटैक का बायस भी बन सकती है। लेकिन जब सोमा कल्पा पूरा इस्तेमाल किए जाती है ये बूटी एज ए ब्रोंकोडाइलेटर, सांस की नालियों के लिए, सांस की तंगी के लिए इस्तेमाल होती है, तो नेचर ने, अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, फितरत ने उसके अंदर पूरी जड़ी बूटी के अंदर जहाँ एफेड्रीन रखी है वहाँ दूसरे अज्जा भी उसके अंदर मौजूद हैं जो उसका इजाला वही कर देते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। मुख्तसरन इतना ही अर्ज़ करना था कि देसी अद्वियात का सोर्सेस क्या है, फितरत, कुदरत, नेचर, और अंग्रेज़ी अद्वियात का सोर्स क्या है, केमिकल्स या उन जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट निकाल लिए जाते हैं, ख़ास अल्कलाइड्स निकाल लिए जाते हैं जो एक्शन में तो रैपिड हो जाती है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स 100% हो जाती है, क्योंकि वो फितरत से हट कर बनाई जाती है, बल्कि उसको मज़ीद जो है फिर केमिकली तैयार किया जाता है उस साल्ट को जो उसके अंदर एफिकेसी रखता है किसी मर्ज़ के अंदर। तो इसलिए मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि देसी अद्वियात का इस्तेमाल किसी सूरत में भी नुकसानदेह नहीं हो सकता, बशर्त ये है कि उसको इस्तेमाल करवाने वाला क्वालिफाइड हो, मुखलिस हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो और क्वालिफाइड तबीब हो तो कभी भी नुकसान नहीं आएगा। नुकसान कब आएगा? जब उसका गलत इस्तेमाल होगा, रॉन्ग मेडिकेशन होगी, उसकी मिकदार को ज़्यादा कर दिया जाएगा या उसकी जो पीरियड है उसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा या उसका इस्तेमाल का तरीका नहीं आता होगा, तो फिर दवाई नहीं बल्कि ग़िज़ा भी नुकसान दे सकती है। ये बड़ी लंबी बात है, मैं मुख्तसरन यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा। और उन दोस्तों के लिए जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्लीज़ अपने नॉलेज को बढ़ाइए, इल्म को बढ़ाइए, तो कभी भी ये आपको परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।